آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے اور میں اپنے دونوں کولیگز کو ساتھ بیٹھایا ہوں, ڈاکٹر محسن تنویر کو. وہ 1 سال سے سعودی عربیہ میں ایز اے فزیو تھراپسٹ وہ پریکٹس کر رہے, اور ڈاکٹر اسامہ فیصل صاحب ہیں, وہ بھی فزیو تھراپسٹ ہیں, سعودی عربیہ میں ہی کر رہے پریکٹس. تو دونوں ہی پاکستان سے. ہاں, ڈاکٹر اسامہ کی پیدائش تو سعودی عربیہ کی, لیکن ہے تو پاکستانی. ہاں, جو سب سے ضروری بات ہے, آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ میں ورک لائف بیلنس کیا ہے. تو ہم بات کریں گے پروفیشنل رسپیکٹ پہ, لائف سٹائل ریالٹی پہ, سعودی عربیہ میں لائف سٹائل ریالٹی کیا ہے, اور کیریئر گروتھ پہ ہم بات کریں گے. ہم جابز اپرچونیٹی پر بات کریں گے, جو ایڈوانٹیجز ہیں یا بیریئر ہیں سعودی عربیہ میں ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے میڈیکل ڈاکٹر, ایز اے فزیو تھراپسٹ, یا پھر ایز اے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل. اور ہم لاسٹ میں بات کریں گے منی اینڈ مینٹل پیس پہ. تو اگر ہم اسٹارٹ کریں پروفیشنل رسپیکٹ سے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, سب کی پروفیشنل رسپیکٹ ہے. آپ کے جو کلینکل ڈیسیجن کو ویلیو کیا جاتا ہے, اور آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کے جو کریڈینشیل ہے اس کا بھی رسپیکٹ ہے. ہمیں سب جتنے بھی اسپیکٹ پر ہم بات کریں گے تو میں دونوں سے ہی رائے لوں گا. ڈاکٹر محسن صاحب, آپ کیا یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کیا رسپیکٹ ہے؟ جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نقیب صاحب. اور اس میں یہ ہے کہ پروفیشنل رسپیکٹ, اگر آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے, آپ نرسنگ میں ہیں, آپ فزیو تھراپسٹ ہیں, آپ میڈیکل پروفیشنل MBBS رجسٹرار ہیں, تو آپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو بھی آپ ڈیسیژن یا ڈائگنوسس جو بھی بناتے ہیں کسی پیشنٹ کا, یا انٹروینشن دیتے ہیں, کوئی پلان دیتے ہیں, اس کی رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ ان دا سینس کہ آپ کا جو ڈائگنوسس پروگنوسس جو بھی ہے اس کو پیشنٹ ویلیو یہاں پہ کرتا ہے. ہاں, تو یہ ضروری ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے اور پیشنٹ کی طرف سے ویلیو کیا جاتا ہے. بالکل, تو یہ بہت بڑی بات ہے, جو کہ ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو سب سے جو زیادہ چاہیے وہ رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ میں لائف سٹائل ریالٹی کیا ہے. اگر ہم دیکھ لیں, سعودی عربیہ میں ہر جگہ پر آپ کو اچھے جیمز ملتے ہیں, ہر جگہ پہ مال ملتے ہیں, پاکستانی ریسٹورنٹ ملتے ہیں. ہم پاکستانی جدھر بھی جاتے ہیں تو ریسٹورینٹس, تو یہ ضروری ہے کہ یہاں پر پاکستانی ریسٹورینٹس ہیں, مال بھی ہیں, پارکس بھی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ لائف سٹائل شاید آپ کو انیشیلی یہاں کی لائف سٹائل بورنگ لگے, کیونکہ نائٹ لائف نہیں ہے یہاں پر. تو یہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں. تو آپ کیا بات کریں گے سعودی عربیہ میں لائف سٹائل کے بارے میں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر نقیب. جو بیسیکلی آج کل جو سوشل میڈیا کا جو لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے, اس کے اوپر جو ریاض ہیں, جو مین سٹیز ہیں, وہاں پہ تو نائٹ لائف ابھی بھی ہے تھوڑی بہت, لیکن جو پیریفریز ہیں, جیسے جہاں پہ جابس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں, وہاں پہ نائٹ لائف اتنی نہیں ہوتی. لیکن باقی جتنی فیسلٹیز ہیں, جیسے آپ بولیں مالس, جمس یا ریسٹورینٹس, یا جو چیز آپ جو برانڈز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں, جو انٹرنیشنل برانڈس جن سے آپ شاپنگ کرنا چاہیں یا ویسے اگر مالس میں گھومنا چاہیں, تو وہ ساری یہاں پر پیریفریز میں بھی ہیں. مطلب جتنی جو فیسلٹی آپ کو مین سٹیز میں ملتی ہے, وہی آپ کو پیریفریز کے اندر فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. بٹ بیسیکلی جو ایشو آتا ہے کہ پاپولیشن کم ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ یہاں پر جو نائٹ لائف آپ کہتے ہیں ویکینڈس کے اوپر اس طرح نہیں ہوتی, لیکن باقی سب چیزیں جو ہے نا آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اور اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہماری روٹین کیا ہے؟ ورک آؤٹ, ہوم, ایٹ اینڈ ریپیٹ. تو یہ تو آپ نے اس چیز کو بھی ظاہر. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ نائٹ لائف نہیں ہے, اٹس سیم لائک پاکستان کے. اگر میں تو کیونکہ میں نے لاہور میں کام کیا, تو وہاں ہم رات کو اگر باہر نکلتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے. سعودی عرب بھی رات کو جاگتا رہتا ہے. ہاں, یہ بھی ہے, لیکن لاہور میں آپ کو رات 3 بجے بھی مزنگ پراٹھے ملتے ہیں. ہاں, یہاں 12 بجے سے اس کے بعد تو بند ہو جاتے ہیں ریسٹورینٹس. لیکن اگر آپ واک کرنا چاہیں, یا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کا جو سٹی ہوتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے, واک آپ کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن جو جا سکتے ہیں, جو سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ سعودی عربیہ سیف ہے, جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ زیادہ نائٹ لائف جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کمپنی کے اوپر. اگر کمپنی اچھی ہے تو آپ نائٹ
گھوم سکتے ہیں باہر اور سب چیزیں کر سکتے ہیں. جی جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کی اگر کمپنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ جب سعودی عربیہ میں کسی پیراپریز میں آپ کی جاب ہوتی ہے تو سوشل سرکل میں اتنا کوئی نہیں ہوتے، دوست بنانے میں ٹائم لگتا ہے. بہرحال ہم بات کریں گے پروفیشنل گروتھ یا جو کیریئر گروتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہیلتھ پروفیشنل ہے، جو آپ فزیو تھراپسٹ ہے، رائٹ ہیلتھ پروفیشنل ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، پروفیشنل گروتھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا لرن کرنا ہے، آپ نے فردر کیا سیکھنا ہے. تو سعودی عربیہ آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں ڈال سکتے جس طرح یورپین کنٹریز ہے یا UK ہے یا جو دوسرے ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پر اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کو CPDs کراتے، ورک شاپس کراتے یا جو ویبینارز کرواتے. لیکن پھر بھی گڈ ہے یہاں کا جو پروفیشنل گروتھ ہیں وہ صحیح ہے. I think I will agree to disagree. But ہاں ایک بات ہے کہ سعودی عرب یا گلف کنٹریز آپ کوئی بھی لے لیں، یہ آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے بہت ہی ایڈوانسڈ ہے. ان کے پاس موڈیلٹیز جو ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس ہے، بہت زیادہ ایڈوانس ہے. ہاں البتہ پیریفریز میں اگر آپ پروفیشنل گروتھ کو دیکھ لیں تو اس میں ورک شاپس وغیرہ اتنا نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو مین سٹیز میں جانا پڑتا ہے. جیسے آپ ریاض لے لیں، دمام لے لیں، جدہ لے لیں، وہاں جانا پڑتا ہے. یا آپ کو اگر آپ کے پاس کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن بھی ہم کر سکتے ہیں پیریفریز میں رہ کے. ہاں میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فزیکلی ہمیں جانا پڑتا ہے، مین سٹیز کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. ادروائز اگر ہم پیریفریز میں تو پھر آن لائن ہی کرتے ہیں خود ہی. جی تو یہ پروفیشنل گروتھ پر ہم نے بات کی. اب جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جاب اپرچونٹی کیا ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سعودائزیشن، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. سعودائزیشن ریالٹی ہے، اور بدقسمتی سے ہماری پروفیشن میں فزیو تھراپی میں اور نیوٹریشن میں سب سے زیادہ ہے، جو کہ 80% سعودائزیشن. 80% کا مطلب کہ اگر ایک فیسلٹی 10 فزیو تھراپسٹ کو ہائر کرتے اس میں سے 8 سعودی ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں یہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بات کریں گے کہ اگر آپ لائسنسڈ ہیلتھ پروفیشنل ہیں تو آپ کو جاب ہنٹنگ کے کون سے طریقے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو سعودی عربیہ میں جاب ملے. تو میں ڈاکٹر محسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سجیسٹ کرو گے ایک لائسنسڈ ہیلتھ پروفیشنل کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا سعودی عربیہ میں. جی اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ اسکلڈ پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس لائسنس ہیں، 3-4 طریقے ہوتے ہیں جو میتھڈز ہم فارنرز یوز کرتے ہوتے ہیں. آن لائن ہو گیا، ٹھیک ہے، لنکڈ پر، انڈیڈ پہ، nokrygulf.com، اور اس کے بعد آ جاتا ہے، بلکہ سعودی عرب کی تو ایک اور اپلیکیشن بھی ہے مورجان، شاید کہ آپ کو آئیڈیا ہو. کیونکہ میں نے جو آپ یہ جاب اپرچونٹی اویل کی تھی وہ میں نے اسی سوشل میڈیا سے ہی کی تھی، مورجان اپلیکیشن سے، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت ساری ویکنسیز آتی رہتی ہیں جو کہ ویلڈ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فزیکلی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے، فزیکلی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا امپریشن بھی ہوتا ہے فزیکلی جا کے، اور وہ 80 to 90% چانسز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آن لائن. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن بھی اپلائی کیا کرے، اگر سعودی عربیہ میں تو فزیکل بھی وزٹ کرے. بالکل آن لائن دیکھیں، اس میں آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ باہر آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلتی ہیں، کہاں پہ ویکینسی ہے، کدھر نہیں ہے، اور کون سا کلینک ہے، کس کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے، پرائیویٹ کو کرنا ہے، میں نے گورنمنٹ کو کرنا ہے یا سیمی گورنمنٹ کو کرنا ہے. اس طرح ہمیں تو آن لائن سے پتہ چلے گا نا، انٹرنیٹ سے. یا یہ امپورٹنٹ ہے. تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو اس میں جو ریکروٹرز ہیں، آفیشیل ریکروٹرز ہیں، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آفیشیل ریکروٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ جو ہے وہ جب سعودیائزیشن کے بعد مسئلہ ہے کہ بڑے ہاسپٹلس کو ٹارگٹ نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ موسٹلی سعودی ہوتے ہیں. آپ بیسکلی جو پرائیویٹ کلینکس ہیں وہاں پر زیادہ کریں، وہاں پہ اپرچونیٹیز، اور پیریفریز میں زیادہ جو ہے نا اپرچونیٹیز آتی ہیں، کیونکہ جو مین سعودی ہے پیریفریز سے اٹھ کے سینٹرل میں چلے جاتے ہیں. ہاں تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی اچھی بات ایڈ کی کہ آپ ریکروٹرز کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے ریکروٹرز ہیں جو کہ ابھی بھی بہت سارے فیسلٹیز سعودی عربیہ میں ریکروٹر کے ذریعے سے ہی ہائرنگ کرتے، تو یہ بھی ایک گڈ پوائنٹ ہے. دوسری بات ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ میں ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل پریکٹس کرنے کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور مین بیریئر کیا ہے. میں اگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ آپ کچھ ایڈوانٹیجز پہ بات کریں
एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है तो वो तो ये कि हम रिलीजियस उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि रिलीजियस जो आपको एडवांटेज है कि जब आपका दिल करे आप मक्का उम्रे के लिए जा सकते हैं, मदीना हाज़री के लिए जा सकते हैं. उसके अलावा जो भी जो दीन के नज़दीक रहने के लिए जो डिसएडवांटेज आपको यूरोप में रहता है कि अजान आप नहीं सुन सकती, तो इधर अजान की आवाज़ आपको आ जाती है, बाकी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं. दूसरा ये कि यहाँ पर मतलब जो बैरियर, जो सबसे बड़ा बैरियर मैं समझता हूँ वो लैंग्वेज का है. बेसिकली यहाँ पर आप किसी से अगर बात करें लैंग्वेज के ऊपर, तो वो फिर जैसे किसी को आप कहें कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपसे ये पूछता है कि आप सऊदीया में कि यूरोप में है, तो एक बड़ा एक इशू है यहाँ पर. ये भी है लैंग्वेज बैरियर का. डॉक्टर मोहसिन से भी बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर पे, लेकिन ये सबसे बड़ा एक मेन बैरियर है. मैं जब इनिशियली आया था तो मुझे तो सिर्फ यही आता था अंता हबीबी, मेरी पूरे वोकैबुलरी में कुछ नहीं आता. तो ये मेन बैरियर है. लेकिन इन लोगों ने मेरी हेल्प की अभी भी, जो मुझे शोया अरबिक आती है, वो इन लोगों की हेल्प. बिल्कुल. देखें, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना तो हमें 2-3 वर्ड्स इजीली याद हो जाते हैं ना, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में या हम मुस्लिम जो लोग हैं ना, कुरान मजीद की हमारी तालीम स्टार्टिंग से होती है. अलिफ बे ते का तो हमें पता होता है, ठीक है, या कुरान मजीद को ले ले तो उस चीज़ का होता है. और स्टार्टिंग, हाँ, यल्ला हबीबी ताल सुरा, ओके, ये शोया आना माफी मालूम, ठीक है. लेकिन अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत ही ये एक एडवांटेज हासिल होता है कि आप बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं. हाँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो पहले से भी कुछ अरबिक सीख लें? बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी लैंग्वेज के वो मिल जाते हैं कि स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि आपने किसी को बुलाना है, या आप अगर हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि शोल्डर को क्या कहते हैं, कतफ कहते हैं, हेड को क्या कहते हैं, रास कहते हैं, ठीक है, या आप लेग को कह लें, बैक को कह लें. तो मेन ये चीज़ें अगर हम सीख लेना, या पेन को क्या कहते हैं, स्पैज़म को क्या कहते हैं, तो ये हमें इंटरनेट से ये चीज़ें मिल जाती हैं. ये चीज़ें जब हम सीख लेते हैं, मेरे ख्याल में 30 to 50% हम इससे भी कवर. ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, लोग यूट्यूब पे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो कि बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं. एक और चीज़ भी है कि अगर आप देखें एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फर्स्ट करो जैसे मैं अभी कोई पेशेंट आता है मेरे पास, ठीक है, मैंने उससे पूछना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, वो अरेबिक में ट्रांसलेट हो जाता है. अरेबिक में मैं उसको रीड भी कर सकता हूँ और उसको सुन भी सकता हूँ. तो इसको भी सुन के अगर आप नहीं करना चाहते कोई टीचिंग वगैरह सीखने के लिए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. ठीक है, वो ट्रांसलेट हाँ, कोई भी आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन पर्पसेस. लास्ट में जब हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मनी है और मेंटल पीस है. नहीं तो लाइक पाकिस्तान. ओके, टू बी अगर हम सैलरी पे बात कर ले तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है. अब आप जनरल फिजिशियन है, आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आप रजिस्ट्रार है, आप कंसल्टेंट है, और आप किस फैसिलिटी में जॉब कर रहे हैं, आप पेरिफेरीज में काम कर रहे हैं, आप मेन सिटीज़ में जॉब करते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल में हैं या फिर जो प्राइवेट फैसिलिटी है. हॉस्पिटल को क्या कहते हैं अरबिक में? मुस्तशफा. आप मुस्तशफा में काम कर रहे हैं, या फिर मरकज़ जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उसमें आप काम करते हैं. लेकिन इनिशियली फिर भी आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप उसमें सेविंग कर सकते हैं. इन लोगों से भी होम कंट्री से तो बेहतर सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती है यहाँ पे. उसके अलावा यहाँ पे एक जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम भी देखते हैं ना कि मतलब कोई पूछता है कि आपके पास कौन सी नेशनलिटी के डॉक्टर हैं, तो वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बहुत प्रेफर करते हैं. यहाँ पे है कि मतलब अरब नेशनल्स के ऊपर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रेफर किया जाता है, और इसमें एक रिस्पेक्ट का भी वो एक एंगल है. तो इसमें जो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी जो है वो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर किसको स्किल्स कितनी है. दूसरा, किसी के लिए 4000 भी काफ़ी है, किसी के लिए 12,000 15,000 भी वो भी कम पड़ जाती है. लेकिन बेसिकली जो फिजिक्स की सैलरी है वो 4 से 10 की रेंज के अंदर जो है वो होती है. ठीक है, और वो कुछ ऐड करना देखें डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो मेंटल पीस में अगर आप कहें तो मैं तो कहता हूँ कि चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, मैं ये पी लूँ, इनफ हो गया. लेकिन हाँ, मेंटल पीस अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में आते हैं ना,
تو مینٹل پیس آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیم ایز لائک پاکستان اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوتا. آپ نے جاب کی ہے، اپنی ڈیوٹی پہ گئے، ڈیوٹی کے بعد آپ واپس آ گئے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا کہ جیسے آپ کو کوئی واپس بلا لیا جائے، کلینک کے لیے بلایا جائے، یا آپ مستشفیٰ میں ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں کہ جی آپ دوبارہ واپس آئیں ایمرجنسی کے لیے. وہ سین نہیں ہے. ہاں آپ کی ڈیوٹی آورس ختم ہو گئے، دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کو نہیں بلاتے، اس کے بعد آپ انجوائے کریں، ریلیکس کریں، کوئی سی نہیں، فیملی کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے، یا آپ باہر گراسری کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے باہر نکل جائیں. یہ چیزیں یہاں پہ الحمدللہ بہت اچھی ہیں. ہاں تو مینٹل پیس ہے سعودی عربیہ میں. مینٹل پیس میں سمجھ رہا ہوں کہ پورے گلف کنٹریز میں. تو اس کے علاوہ اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹریول ایڈوانٹیج میں جیسے ہم بات کر سکتے ہیں. ہاں ٹریول ایڈوانٹیجز میں بھی جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا جیسے ہائیلی اسکلڈ ہے، جیسے آپ فزیوتھراپسٹ ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کے پاس آپشن ہے جی سی سی ویزے کے، کہ آپ جی سی سی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جارجیا آپ جا سکتے ہیں یا ایجپٹ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 6 منتھس کے کام ہے. اور میرے خیال سے میں بول رہا ہوں 2 یورپی کنٹریز بھی ہیں. اگر آپ کا 6 منتھ ویلڈٹی کام ہے آپ کے پاس ہے اور آپ ہائیلی پروفیشنل ہیں تو آپ وہاں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. تو ٹریولنگ بھی آسان ہے یہاں سے. ہاں تو ڈاکٹر اسامہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سعودی عربیہ کا اقامہ ہے، اقامہ کا مطلب کہ یہاں کے جو آئی ڈی کارڈ ہے یا جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے، ورک پرمٹ آپ کے لیے، تو اگر آپ کے پاس ہے تو میرے خیال میں 11 کنٹریز یا 12 کنٹریز کو آپ جا سکتے ہیں، جو کہ آن ارائیول آپ کو مل جاتا ہے ویزا، یا آن لائن بالکل ایزیلی آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اور مینٹل پیس میں میرے خیال میں ایک گاڑی ہونا لازمی ہے. ہاں کیونکہ جتنا آپ کے پاس اپنی کنوینس ہوگی نا تو آپ باہر گھوم سکتے ہیں. کیونکہ سعودی اگر اس کا چھوٹا بھی سٹی ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہوتا ہے گھومنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے. تو آپ گھومنے کے لیے نکل سکتے ہیں. یہ مینٹل پیس کے لیے میرے خیال میں ٹریولنگ میں یہ بھی آ جاتا ہے. ہاں تو آپ کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ کی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو یہ بہتر ہے. جو کہ بری بات یہ ہے، بیڈ نیوز ہے، کہ آپ پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس پہ یہاں ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو آپ کو الگ سے لائسنس لینا پڑتا ہے. تو آج یہ ہمارا تھا سیشن. میں نیکسٹ سیشن میں آپ کے جو بھی کنسرنز ہے، جو بھی آپ لوگ ہم سے یا میرے کولیگ سے، دوسرے ہمارے فزیو تھراپسٹ یا جو بھی ہیلتھ پروفیشنل ہیں، ان سے کوئی بھی اس طرح کنسرن ہے، آپ مجھے ڈائریکٹ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس طرح گائیڈ کرتے رہیں گے.